السلام علیکم، کیسے ہیں دوستوں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ میں کراچی آئٹ ہوں، یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، جن کو نہیں پتہ وہ آج پتہ لگ جائے گا۔ تو کراچی سے متعلق ہی آج میں کچھ چیزیں شیئر کروں گا آپ سے۔ بہت تذکرہ 2 دن سے خان صاحب کا بھی شکریہ کہ انہوں نے کراچی کا جو ٹاسک ہے صفائی کا، مس مینجمنٹ کا، جو بھی ہے وہ NDMA کے حوالے کرا ہے، اور کراچی میں ایک نیا سسٹم بھی داخل ہونے والا ہے 5 یا 6 تاریخ کو، جو بہت تیز مانسون بارشوں کا ہے، جس کا نام ہے ماہی۔ تو جب NDMA کا تذکرہ آیا تو کافی چیزیں ذہن میں آ گئیں۔ NDMA کے ساتھ ہی کافی دنوں سے تذکرہ چل رہا تھا گورنر راج کا۔ دیکھیں، مشرف نے کراچی کے حالات کو بہت درست کیا تھا۔ ان کے دور کا جو بلدیاتی نظام تھا بڑا اسٹرانگ تھا، پورے پاکستان میں اس کا فائدہ ہوا تھا۔ ان دنوں میں لاہور ہوتا تھا، لاہور میں بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی۔ میاں عامر محمود اس وقت ناظم تھے لاہور کے۔ کراچی میں پہلے نعمت اللہ خان صاحب جماعت اسلامی کے، اور اس کے بعد مصطفیٰ کمال، دونوں سے کمال کام لیا انہوں نے۔ اور مصطفیٰ کمال تو بہت محنتی آدمی بھی تھے، لیکن میں تذکرہ اس لیے خاص طور سے اس پہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ نالے جب بھی صاف ہو گئے تھے، مصطفیٰ کمال نے بھی ناجائز کنسٹرکشن سارے علاقوں سے توڑوا دی تھی۔ لیکن جب مشرف کا دور ختم ہوا، اس کے بعد بلدیاتی نظام وہ ایبالش کر دیا گیا، بلکہ یہاں تک ہوا کہ آغا سراج درانی، جو ان کے پیپلز پارٹی کے اسپیکر ہیں آج کل، اس سے پہلے مختلف وزارتیں بھی دیکھتے رہے، تو وہ وزیر بلدیات تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بھنگی چمار ہیں، ان سے کیا کام ہوگا، یہ کام ہمارا ہے، ان کے بس کا نہیں ہے۔ تو بلدیاتی نظام واپس دے لیا گیا۔ کہنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ یہ NDMA کام تو کر جائے گا، بہت اچھے طریقے سے کر جائیں گے، فورسز کے لوگ ہیں، عوام ان سے محبت کرتی ہے، ٹرسٹ کرتی ہے، لیکن کیا گارنٹی ہے کہ بھٹو دوبارہ زندہ ہو کے اور کراچی کا وہ ستیہ ناش نہ کر دے؟ تو کوئی بھی ایسا کام نہ کیا جائے جو ٹیمپرری ہو۔ میں جو شروع میں ذکر کیا آپ سے گورنر رول کا، گورنر رول کی ملک میں جو بنیاد ڈالی وہ سب سے پہلے ڈالی ذوالفقار علی بھٹو نے۔ 71 میں پاکستان 2 لخت ہوا، 72 میں اور 71 کے جو انتخابات ہوئے صوبائی حکومتوں کے، اس میں ان کولیشن گورنمنٹ بنی بلوچستان میں، عطا اللہ مینگل صاحب، جو اختر مینگل صاحب ان کے والد تھے، ان کی سربراہی میں، اور مین اسٹریم میں آئے، بہت اچھے طریقے سے وہاں کام ہو رہا تھا۔ بھٹو صاحب کو ان کی خود مختاری یا ان کے کام کرنے کے طریقے کو انہوں نے پسند نہیں کیا، اور اسی دوران انہوں نے عراقی سفارت خانہ جو اسلام آباد تھا وہاں سے ایک نام نہاد اسلحہ برآمد کیا، اور پھر یہ کہا کہ جی اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال ہونا تھا، حالانکہ اسلحہ وہ برآمد ہو اسلام آباد میں۔ بات یہ کر رہے ہیں بلوچستان کی۔ بلوچستان میں پہلا گورنر راج انہوں نے عطا اللہ مینگل کی حکومت کو برطرف کر کے کیا، اور وہاں پہ فوج کشی کی۔ جتنے بیچارے بلوچ اچھے لوگ بھی تھے، جو ملک کے وفادار تھے، وہ پہاڑوں پہ چڑھے، اور ایک فوج کشی کے دوران اچھے خاصے خون ریزی بھی ہوئی۔ اس خون ریزی میں تقریباً 5,500 کے قریب جو بلوچ سیپریٹسٹ کہہ لیں، وطن پرست کہہ لیں، یا فورس کیا گیا ان کو پہاڑوں پہ جائیں، وہ مارے گئے، اور پاک فوج کی بھی 3,000 سے زیادہ کیجولٹیز ہوئیں۔ تو یہ پہلا گورنر راج تھا جو بھٹو کی آمریت اور بھٹو کے جبر کو ظاہر کر رہا تھا۔ اس فوج کشی کے بعد بھٹو نے پھر رخ کیا KPK کا کچھ عرصے بعد۔ KPK میں اس دوران ایک سانحہ ہو چکا تھا ان کا، وہاں پہ جو وائس چیئرمین تھا پیپلز پارٹی کا، وہ وہاں پہ حیات محمد خان شیرپاؤ، آفتاب شیرپاؤ کے یہ ہمارے بھائی تھے، یہ بھتیجے تھے، تو وہ وائس چیئرمین تھے پیپلز پارٹی کے۔ ان دنوں کی اپنی آنکھوں دیکھی بات بتا رہا ہوں، جس طرح بھٹو نے جبر کر کے ان کو بم دھماکے میں مروایا۔ وہ ایک جلسہ کر رہے تھے، اور بھٹو صاحب ان دنوں دورے میں تھے امریکہ سے واپسی پہ کچھ یورپی ممالک کے، اور ایٹمک پروسیسنگ پلانٹ کا بھی کچھ سلسلہ چل رہا تھا۔ یہ 74 کی بات بتا رہا ہوں۔ حیات محمد خان کا کیس وہی ہے جو نقیب اللہ محسود کا تھا، یہاں بختاور صاحب لنک کریں۔ میرا ان دنوں جس جگہ میں کام کرتا تھا، میرے پاس VIP پارٹس تھا، اور میری ایکسس تھی ٹارمیک پر جہاز تک،
جو پروٹوکول سروسز تھیں جس کمپنی کے ساتھ میں تھا، تو وی آئی پی روم اور اس زمانے میں ڈوج کار ہوتی تھی، اس سے پھر ہم ایئر کرافٹ تک جاتے تھے. وہاں پر حیات محمد خان شیر پاؤ ایک دفعہ یہ ہوا کہ جی وی آئی پی روم خالی کر دیں. بھائی کیا ہو گیا؟ کیونکہ سبھی جاننے والے تو اس زمانے میں ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس نہیں تھی، سول ایویشن تمام چیزوں کی سیکیورٹی سنبھالتی تھی. تو کیا ہو گیا؟ بھائی خیریت تو ہے کہ جی وہ حیات محمد خان شیر پاؤ ہیں، وہ تو آتے رہتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں جی بے نظیر سے ملنے آئے اور بے نظیر تھوڑی دیر کو آئیں گی. تو وی آئی پی روم کلوز ہو کے 1.5 گھنٹے وہ استعمال ہوا. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ بے نظیر حیات محمد خان شیر پاؤ سے شادی کرنا چاہتی تھی. ان لوگوں کا بڑا افیئر تھا، لیکن حیات محمد شیر پاؤ کی فیملی تیار نہیں تھی. بھٹو تک یہ بات نہیں پہنچی تھی، یہ بات نصرت بھٹو تک پہنچی تھی، اور نصرت بھٹو نے تقریباً ہاں کر دی تھی بے نظیر کو. اور حیات محمد خان شیر پاؤ کے بزرگوں سے رابطہ قائم کیا گیا. تو انہوں نے کہا جی ہم اپنے جو قبیلے ہیں، یہ جو ہمارے رسومات ہیں، یہ کلچر ہے، اس سے باہر ہم شادی نہیں کرتے. انہوں نے انکار کر دیا تھا. بھٹو کے جب علم میں یہ بات آئی تو جو بھی اس کا طریقہ رہا ہو، سنتے یہی ہے کہ اس نے وہ پلانٹڈ بام تھا پہلے سے، جب وہ جلسہ کرنے آئے ہیں وہاں پہ، وہ بام بلاسٹ میں ان کو مار دیا گیا. اس سے پہلے مفتی محمود کی حکومت یہ برطرف کر چکے تھے اسی قصے میں جو بلوچستان میں کیا تھا. مفتی محمود اور اس زمانے میں جو عوامی نیشنل پارٹی ہے، یہ نیب ہوتی تھی، نیشنل عوامی پارٹی، انہوں نے احتجاج کیا تھا کہ جی وہاں پر جو ہماری حکومتیں ہیں اس کو آپ برطرف کیوں کر رہے ہیں. کولیشن پارٹنر تھے، ان کو ہی برطرف کرا. یہاں بھی گورنر راج لگایا، کے پی کے میں بھی. تو گورنر راج ان کی ڈی این اے میں ہے. جب یہ حکومت میں ہوں، جب یہ حزب اختلاف میں ہوں تو یہ جمہوری بن جاتے ہیں. وہاں گورنر راج لگایا، اور نیب پہ، نیشنل عوامی پارٹی پہ جو اس وقت ولی خان زندہ تھے، تو اس پر انہوں نے پابندی لگا دی اور جیل میں مقدموں کا آغاز کیا کہ جی یہ انڈیا فنڈنگ پہ کام کرتے ہیں. اس جیل کے مقدمے کا آغاز ہوا، وہ ختم بھی نہیں ہو سکا. بھٹو صاحب پھر ہینگ ہو گئے. تیسرا انہوں نے گورنر راج لگایا، چونکہ گورنر راج کا میں تذکرہ کر رہا تھا سندھ کے والے سے. تیسرا گورنر راج لگایا، وہ بڑا مشہور ہے، سلمان تاثیر والا، جو انہوں نے شہباز شریف کی حکومت برطرف کی تھی. تو جب وہ 3 گورنر راج لگ سکتے ہیں، چوتھا کیوں نہیں لگ سکتا؟ اور وہ اتنے اہم نہیں بھی تھے، کیونکہ بلوچستان میں تو آپ نے ایک ڈی مورلائز فوج کو، جو 71 کے سانے سے اسمبلی نہیں تھی، اس کو آپ نے استعمال کیا، اور آپ کے فوجی بھی شہید ہوئے، اور وہاں پر ان کی کیجولٹیز بھی بہت ہوئیں. بلوچ کے وہ ریبیلینس تھے نہیں تھے، اس وقت کی تاریخ تو مجھے اتنی نہیں یاد، لیکن بہرحال ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی. اور اس کے بعد کافی لوگ پھر افغانستان کے اور انڈیا کے ہتھے چڑھے، جو آج تک ان کی نسلیں بھی ہمیں تنگ کرتی ہیں. تو گورنر راج کی بات، یہ جو فنی سعید ہے، میں سعید غنی کی بات کر رہا ہوں، سعید فنی کہتے ہیں اس کو ہم لوگ. سعید فنی، اتفاق کی بات ہے، میرا حلقہ جہاں ہے یہاں سے ایم این اے علی زیدی ہیں، ایم پی اے بلال غفار ہیں. تو یہاں پہ بھی ان کی چوریاں، ڈکیتیاں، یہ ڈرگ پیڈلنگ، یہ قصے مشہور ہیں، عام ہیں. اور بالکل میرے ایریے سے کنیکٹڈ ہے محمود آباد، جو ان کی کنسٹیٹوئنسی ہے، جہاں انہوں نے اسکول میں گدھے باندھے ہوئے ہیں، اور جہاں انہوں نے اسکولس میں مطلب ختم کیے. میں وہ اسکول گھوسٹ ہیں، کوئی چیز استعمال نہیں ہو رہی، اور کرائے پہ چڑھا دیتے ہیں، حرکتیں کر لیتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں. میرا بہرحال یہ ایک چیز ماننا ہے، جو میں پہلے دن سے، چونکہ میری ایج اتنی ہے، بھٹو کو میں شروع سے دیکھتا رہا ہوں. بھٹو اور ان کی پارٹی، بھٹو نے اقتدار نہ ملنے کی صورت میں ملک توڑنے کی دھمکی دی، اور الٹیمیٹلی توڑ دیا. اس نے یہاں پر جب الیکشنز ہوئے اور مجیب الرحمان کو بڑی واضح اکثریت ملی، وہ 2/3 اکثریت تھی، کیونکہ مشرقی پاکستان میجورٹی میں تھا. ان کی 161 سیٹیں تھیں، بھٹو صاحب کی 81 سیٹیں تھیں اپنی پارٹی کی. انہوں نے کہا کہ اگر وہاں آپ نے دیا تو میں ٹانگیں توڑ دوں گا. لوگ نہیں گئے. یحییٰ خان لہو لعاب میں لگے ہوئے تھے، وہ رہ گئے. اس چکر میں پھر ملک ٹوٹا ہمارا. بعد میں پتہ لگا یہ سازش ہے. اس وقت ہم بھی، چونکہ میڈیا اس وقت کا سرکاری تھا، اب وہ ہر کچھ بنگالی کے خلاف بولتا تھا. ہمیں یہ لگتا تھا کہ فوج ہماری صحیح کر رہی ہے، بنگالی واقعی میں غدار ہے. وہ تو بعد میں پتہ لگا کہ ان کا حق تھا، وہ غدار نہیں تھے، غداری ہمارے یہاں سے ہوئی ہے. بھٹو صاحب نے وہاں سے جو حرکتیں شروع کیں، اس کے بعد پہلے سول مارشل ایڈمنسٹریٹر بنے. یہ بھی پاکستان کا ایک عجیب ہی قصہ ہے کہ ایک سولین مارشل ایڈمنسٹریٹر بن رہا ہے. جب بھٹو سول مارشل ایڈمنسٹریٹر بن سکتا ہے، تو عمران خان فوج کے ساتھ مل کے مارشل لاء کیوں نہیں لگا سکتے؟
کیوں نہیں لگا سکتا؟ ایک صوبے میں لگا سکتا ہے، بالکل لگا سکتا ہے۔ تو آئینی شقیں، میری درخواست ہے عمران خان صاحب سے، جو بھی بیچ میں حائل ہو رہی ہیں، سپریم کورٹ کے ساتھ ملیں اور چیف جسٹس صاحب سے ایک پلی کریں، اپلیکیشن دیں۔ شاید 140 کی اپلیکیشن تو ایک گئی ہوئی ہے جو وزیر اعظم کو اختیار دیتی ہے کہ صوبائی معاملات میں وہ آئین کے اندر رہتے ہوئے صوبائی حکومت رہے، وہ وہاں پر جو کام ترقیاتی کرانا چاہیں تو وہ کرا سکتے ہیں، ان کو کوئی روک نہیں سکتا، اور فنڈ بھی وہ ڈائریکٹ اسپینڈنگ کر سکتے ہیں بغیر صوبائی حکومت کو دیے ہوئے۔ تو یہ سلسلے ہیں، مطلب جابر کی حکومت تھی اور سلسلہ رہا۔ اسی میں اچانک مجھے یاد آ گیا، ایک بات بتا دوں آپ کو، میں عظیم احمد طارق مرحوم، ان سے میری تھوڑی شناسائی تھی۔ میں خیال ہے ایم کیو ایم کے اندر جو چند ایک گنتی کے شرفاء تھے، اعلیٰ درجے کے شرفاء، ان میں ایک عظیم احمد طارق بھی تھے۔ عظیم احمد طارق کا ایک چھوٹا سا قصہ میں پھر کسی وقت عرض کروں گا، اور ان سے کافی قریبی شناسائی بھی رہی اور ان کے بڑے پن کی باتیں بھی، لیکن ان کو مار دیا گیا کیونکہ وہ ایجنسیوں کے ہاتھوں میں یا الطاف حسین کے ہاتھوں میں کھیلنے کو آگے تیار نہیں تھے۔ وہ ٹرو پولیٹیشین تھے، وہ کراچی آئٹ کی بہتری چاہتے تھے۔ بہرحال اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور کامنٹس ضرور کیجیے گا، اور پروگرام اچھا لگے تو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔